ناظرین آج لمحہ فکریہ میں جس ایک حد منٹ تک ذرا صبر کرو، ایک معاملہ ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، بعد میں بھول جاؤں گا. آپ نے 2 دن پہلے ایک مخبری فرمائی تھی کہ گجرانوالہ میں ایک پل زیر تعمیر ہے، بلکہ وہاں پہ ایک پلازا ہے اور اس پلازا کو بچانے کے لیے پل کو گرایا جا رہا ہے. جی آپ کی اس مخبری کے بعد سینئر مسلم لیگی رہنما ہے غلام دستگیر صاحب، وہاں پہ MNA بھی رہے ہیں. جی بزرگ رہنما ہے نون لیگ کے. جی انہوں نے مجھے فون کر کے اس سارے معاملے کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس پلازے کی ملکیت ہمارے پاس ہے اور وہ پلازا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا، اور بات ان کی واقعی سمجھ آتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پل کے لیے ان کے پلازے کو گرایا جاتا تو انہیں معاوضہ ملتا، اس میں کیا حرج ہے. بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کے پلازے کو گرایا جاتا تو پھر میڈیا نے یہ الزام عائد کر دینا تھا کہ پیسے وصول کرنے کے لیے، جان بوجھ کے زیادہ پیسے وصول کرنے کے لیے میرے پلازے کو گرایا گیا. تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلے بالکل ٹھیک ہے، دستگیر خان صاحب بھی بڑے محترم اور بڑے شفیق بزرگ ہیں گجرانوالہ کے، وہ کوئی اچھا فیصلہ ہی کریں گے. چلے وہ پل والے بھی جو چیخ رہے ہیں ان کا بھی ذرا سن لیا جائے تو ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک خالصتاً ٹیکنیکل معاملہ ہے جس کو ٹیکنیکل رائے کی روشنی میں ہی طے کیا جائے گا. اچھا جی، بڑی اور مہربانی. میرا خیال ہے ان کی بات میں وزن ہے. بہت شکریہ. میں تو یار اتنا کہہ رہا ہوں کہ پرلے پاسے بھی پل اتار دیں، ٹی شیپ بنا دیں یار، نہ گرائیں اس کو تو کیا ہے. چلے جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ. جی تو لمحہ فکریہ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ آج کل پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور میں ڈینگی کا بہت روڑا پڑ گیا اب ہوا تو کراچی میں بھی یہ بادل منڈلا رہے ہیں. جی بالکل سر، 150 پیشنٹ ہیں وہ ڈائیگنوز ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ پاک سارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں خیر خیریت رکھے. یہاں پنجاب میں جو پنجاب گورنمنٹ نے حلال شروع کی ہے اس دفعہ تو چوتھے گیئر میں ہی شروع ہے. ہاں صبح شہباز شریف صاحب خود لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے وہ جو اویئرنیس کے پمفلٹ ہیں وہ تقسیم کرتے رہے ہیں. شکر ہے اگر کوئی بندہ کو اچھا کام کر رہا تھا اچانک تو وہ بھی تمہیں نظر آ گیا. شکر ہاں یہ عجیب بات ہے. تمہیں یاد ہے پچھلے سال بھی ہم نے بہت کھلے دل کے ساتھ یہ بات تسلیم بھی کی تھی، بلکہ میڈیا سے اور اپوزیشن سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم ڈینگی کے مسئلے پر سیاست نہ کی جائے اور جو شخص اور جو حکومت اچھا کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور پوری قوم کو مل کر اس مصیبت سے یعنی چھٹکارا پانے کی تدبیر اور کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میرا وزیر اعلیٰ کا کام نہیں کہ پمفلٹ میرا بانٹ کے گھر چلا جائے. بات یہ ہے کہ میں تو یہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال آج ہی کے دن یعنی آج 2 ستمبر ہو گئی تو 2 ستمبر پچھلے سال تم دیکھو کہ ہم بالکل اس وقت تک حالت جنگ میں تھے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اسی طرح رکھے، ہمیں بچائے رکھے، پورے ملک کو اس افریت سے بچائے رکھے. تو میرا خیال ہے کہ اس بار ہم کمپیریٹیولی نہیں بہت زیادہ ہم محفوظ حالت میں. نہیں اس دفعہ تو میاں شہباز شریف ڈینگی کے مسئلے میں بہت تپے ہوئے ہیں. مجھے ایک سپاہی بتا رہا تھا کہ جی کئی ڈینگی مچھروں کو پکڑ کے شہباز شریف نے بہت چاڑا ہے. کیسے؟ جی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مچھر جا رہا تھا، اس کو کھڑا کر دیا، ادھر آئے کھلو بریک لا تھلے اتر سکوٹر تو تھلے اتر سکوٹر تو کھلوتا نہیں ادھر. اللہ تعالیٰ میاں نے پہلے تو میں نے دس وہ نام رہتا ہے ڈاؤ چاہو کہ کھلو کے بھی لینا وہ تینوں جو پچھلی رہی ہے تو میں چھتر مار کے کٹیا سی تو ایل کی پھر ڈنگ پر آگے ادھر آگے تو چانک کیوں میں نے دس تو بندے دا پتر کیوں اپنا مچھر دا پتر کیوں نہیں بنتا ہے. ایک منٹ ٹھہر جا ذرا، تو کتنا ہے ادھر آئے نا ادھر آدھر انہوں میں پھاڑ لیا تو میں انجن میں کروں گا. بندے بن جاؤ جڑے تو 5-6 جنے رل گئے تھے آگے لاہور چ میں چھتر مار کے تانوں اتوں کڈ رہے. یہ تم باقی سنجیدگی کے ساتھ دیکھو کہ کم و بیش 140 ملکوں میں ڈینگی مچھر نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر 30 سال سے پہلے وہاں سے نکلا ہو. اللہ رحمت کرے، اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بالکل اس میں کوئی لوپ ہولز نہیں ہیں، اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں اور کجیاں نہیں ہیں. بہت نہیں سنجیدگی کے ساتھ نہیں دیکھو میری بات سنو. بات یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن سے یا دوسری سیاسی جماعتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ڈینگی کے مسئلے پر سیاست نہ کریں تو یہی جو درخواست ہے یہ پنجاب حکومت یا مسلم لیگ سے بھی کی جانی چاہیے کہ وہ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر بھی سیاست نہ کریں، اس کو ڈینگی تک ہی محدود رکھیں. اپنے ووٹ بینک کے لیے یہ کام نہ کیا جائے، یہ انسانیت کے لیے اور عوام کے لیے خدمت کے طور پہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو بتائے
کہ فل بازوؤں والے کپڑے پہنے, اپنے گھر میں وہ جو ہوتے ہیں ایئر کولر وہ خشک کریں, گملے خشک کریں, ٹائروں کو خشک کریں, کسی جگہ پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اور چہرہ اور بایو ڈھانپ کے پھرنا چاہیے, اور امریکہ سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ امریکہ الزام لگا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے یہ اوڑا ہوا ہے نقاب یہ ٹھیک نہیں ہے. حجاب کیا حجاب کے خلاف انگریز ہوا ہے نا, تمہیں نہیں پتا. اور تمہیں پتا ہے کہ پرسوں عالمی یوم حجاب بھی ہے ایمان سے جناب. لو جی, امریکہ نے ضرور اس دفعہ بھی کوئی نہ کوئی یہ حجاب کے خلاف شوشہ چھوڑنا ہے. امریکہ کو تو چھوڑو, جو یہاں ہمارے ہاں امریکی فوٹو سٹیٹیں پھر رہی ہیں نا, وہ بھی ضرور اب بیٹھ کے میڈیا کے اوپر حجاب کے خلاف کوئی نہ کوئی گفتگو کر کے نا تو اپنے آپ کو دانشور ثابت کریں. اور پاک جناب مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آ سکی کہ اگر حجاب نہ لینا پرسنل چوائس ہے تو حجاب لینا کیوں نہیں پرسنل چوائس؟ ہاں بالکل. اچھا مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو خواتین حجاب نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حجاب کرنے والی خواتین کو کنڈیم کیوں کرتی ہیں. یہ بالکل رویہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو اگر مجھ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں الٹا اعتراض شروع کر دوں, مطلب مختلف ہیلے بہانے تراشنا شروع کر دوں. سمپل میرا جواب یہ ہونا چاہیے, اور ہے بھی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں داڑھی رکھ لوں, یہ سنت ہے. آپ بالکل ان معاملات پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے حجاب میں شرم حیا اچھی فیل ہوتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو سیف, تو مجھے حجاب کرنے دیں. اس میں بحث والی کون سی بات ہے بھائی؟ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.